السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، پیاری ماں اور بہنوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ مجھے اور آپ سب کو اور اس امت کو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم سارے سال جو دنیا کے کاموں میں لگے رہے، اپنے کاروبار بزنس میں لگے رہے اور اپنی دنیا داری میں لگے رہے ہیں، اور اس دنیا داری میں لگے رہنے کی وجہ سے ہمارے دل پر جو غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، ہم اپنے دین سے دور، مسجد سے دور ہو گئے ہیں اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا گیا ہے پورے سال۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ عطا کیا ہے کہ انسان، میرا بندہ، ایمان والا میری طرف لوٹ کر آ جائے، مجھ سے اپنے تعلق کو دوبارہ سے نئے سرے سے مضبوط کر لے، جو گناہوں کا میل دل پر جم چکا ہے مجھ سے معافی مانگ کر، بخشش کرا کر اپنے دل کو صاف اور شفاف کر لے اور اپنے زندگی کے مقصد کی طرف، جو زندگی کا اصل مقصد ہے، اس کی طرف لوٹ کر آ جائے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ نے انسانوں کو، جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی بخشش کرا لیں، اپنی پریشانیاں حل کرا لیں اور اپنا رزق اور اپنی روزی اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ اس لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگو، 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ۔ اس کام کے لیے اللہ نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔ رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا، اس سال یہ مہینہ شدید، بہت زیادہ جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں۔ جب انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، بھوک لگتی ہے اور بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے معدے میں جو آگ لگتی ہے، اس آگ کے اندر اللہ رب العزت انسان کے، روزے دار کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ زمانے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی پڑتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سروس اور ہولنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے، تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ لہذا
صرف روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اپنے آپ کو بالکل خالی کر لے، صرف اللہ کی عبادت، کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگائے۔ اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ جو لوگ نیک ہیں، اللہ نے ان کے دل میں رمضان کی قدر ڈالی ہے، وہ اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان کے اس مہینے میں صرف ہم ایک کام کر لیں تو یقین جانیے کہ ہمارا یہ رمضان کامیاب ہو جائے گا اور رمضان کے مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں تراویح پڑھنی ہے۔ ہر ایمان والے کے دل کے اندر رمضان کا احترام، رمضان کا تقدس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو رمضان کی برکتیں چاروں طرف دکھائی دیتی ہیں، چہرے ایمان والے کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، بازاروں میں بھیڑ ہو جاتی ہے، دکانیں سجتی ہیں، خریداروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور سارے سال گم رہنے والے، غائب رہنے والے بہت سارے نئے نئے نمازی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، بغلوں میں مصلے دبائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ رمضان کی برکتیں، ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں، نفلی عبادات، نفلی ذکر و اذکار اور نفلی تلاوت قرآن کریم زیادہ سے زیادہ کرے۔ لیکن میرے بھائی، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا یہ تو اہم عبادتیں ہیں۔ نفلی نمازیں پڑھنا، نفلی عبادات کرنا، تلاوت کلام اللہ کرنا، تسبیحات پڑھنا، یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے، جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس مہینے میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے مکمل پرہیز ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا جائے، پھر چاہے ایک نفلی رکعت آپ نے نہ پڑھی ہو، تلاوت زیادہ نہ کی ہو، نہ ذکر و اذکار کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ 11 مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو، اس میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بدنگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں تو کانوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سود نہ کھاؤ، کم از کم یہ ایک مہینہ اس طرح گزار لو تو یقین جانیے روزے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، آپ نے روزہ رکھا، بڑے ذوق اور شوق سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ بدنگاہی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا، تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا عمل کیا ہے؟ کھانا تو حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے ملاقات کرنا حلال ہے۔ جب روزے میں یہ چیزیں حرام کر لی تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کو کرنا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے میرے بھائی، سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ اس مہینے کو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر گزاریں، گناہوں سے بچ
کر گزاریں، ایک کوئی گناہ سرزد نہ ہو، زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ ہو، جتنا ہمت ہو نفلی عبادت کریں، تراویح کا اہتمام کریں، رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو مبارک کرے اور اس کی قدر نصیب فرمائے، اس کی رحمتوں وسعتوں سے ہمارے دامن مراد کو بھر دے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب میرے اس بیان کو سن رہے ہیں، اللہ ان تمام کی جائز ضروریات کو پورا فرمائے، پریشانیاں حل فرمائے، اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، اور بھائی زین کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، سب جگہ بیانات سینڈ کرتے ہیں، ان کے والد محترمہ بھائی صاحب ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا